بادلوں میں گھرا جزیرہ، اس ناول کو تحریر کیا ہے آسیہ رزاقی نے۔ وہ جو ہے نا 15 نمبر گلی میں نانی، جن سے آپ نے بھی قرآن شریف کا سبق پڑھا ہے، سارا محلہ انہی سے پڑھتا تھا۔ قرآن پاک کیا بھول گئے؟ دبیر میاں کسی گلی کو تو کیا، اپنی گلی کا نمبر بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ نانی کے نام سے اور اس لفظ سے کچھ چونکے۔ قرآن پاک انہیں یاد آ گیا۔ بچپن میں وہ 15 نمبر گلی کی طرف ہر سحر کو آموختہ گنگناتے ہوئے سر پر سفید ٹوپی جمائے دوڑتے جاتے تھے۔ نانی آموختہ یاد نہ کرنے پر بچوں کو کھجور کے پنکھے کی ڈنڈی سے خوب پیٹتی تھی۔ بعد میں وہ سب بچوں کو اپنی سراہی کے ٹھنڈے پانی میں پیلی شکر گھول کر شربت بھی پلاتی تھیں۔ پڑھائی کے دوران ہاتھوں اور کندھوں کی چوٹ کا اثر اس کی شیرنی میں گھل جاتا اور سب ہنستے ہنستے گھر آتے اور اگلے دن گنگناتے سبق دہراتے، پھر ان کی گلی میں جا کھڑے ہوتے۔ تو سنیے، ان نانی کے ہاں بھی ایک لڑکی آئی ہوئی ہے۔ اب آپ سبق لینے تو کیا جائیں گے، آپ لوگوں کی دور کی رشتہ داری بھی تو ہے، اسی بہانے نانی سے ملنے چلے جائیں۔ لڑکی دیکھ آئیں، شاید سہرے کے پھول وہیں پر کھل جائیں۔ نصیب کی بات ہے، وہ پھر کھلکھلائی اور اس کے بعد بھی ہنستی رہی۔ دبیر میاں کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی، ان کے ذہن کے دریچے کھل گئے اور تازہ ٹھنڈی ہوا سرسرانے لگی۔ نانی نانی وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ درجن بھر لڑکیوں کے نام پتے سلومی نے رشتے کے لیے بتائے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ دلفریب نام یہی لگا تھا، نانی۔ نانی اگر سلومی کو معلوم ہو جاتا کہ دبیر بھائی کے ذہن میں کی ساری کھڑکیاں پاٹوں پاٹ کھل گئی ہیں اور وہ وہاں بس ایک ہی چاند کا نظارہ وہ کرنے لگے ہیں اور فوراً ہی اٹھ کر اس چاند کے تعاقب میں نکل گئے، تو سلومی مارے حیرت کے بے ہوش ہو جاتی۔ اپنے دروازے سے نکل کر 15 نمبر گلی جیسے ان کے شعور میں چھم چھم کرتی آ گئی۔ نہ کسی سے پوچھا، نہ غلط مڑے، جیسے بچپن میں بستہ بغل میں دبائے لہراتے بل کھاتے گنگناتے وہ عین 15 نمبر گلی میں آ ٹھہرے تھے، ویسے ہی آج بھی شعور انہیں رستہ دکھاتا گیا۔ ذہن میں ہلچل تھی، دل میں تلاطم، بھولی بھٹکی کہانی یاد آ رہی تھی۔ اس کہانی کا کردار نانی کے پاس تھا، یہ بات ابھی تک انہیں کیوں یاد نہ آئی تھی؟ 6 برس پہلے جو غیظ و غضب کا نمونہ بنے دروازے سے نکل کر اسٹیشن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر کسی کو منہ نہ دکھانے کا عہد کر کے کس کس مشقت اور عذاب کی زندگی گزارتے ہوئے مڈل ایسٹ جا پہنچے تھے۔ اسی وقت اگر عقل رہنما ہوتی تو سب سے پہلے نانی کا دامن تھامتے، مگر عقل تو غصے نے سلب کر لی تھی اور مہینوں انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ واپسی میں ندامت کا عنصر غالب آ گیا، جلد بازی پر غصہ آیا تھا اور خود کو سزا دینے کے لیے مزید محنت مشقت سے کام لیا۔ پھر سب کچھ بھول جانے کا عزم کر کے آہستہ آہستہ واپسی کا پروگرام بنا ہی لیا۔ واپسی کے راستے پر کچھ رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں، لیکن انسان کے عزم کے سامنے مٹی کی دیوار کی طرح بیٹھتی چلی گئیں۔ واپسی آنے کے بعد بھی ایک خلش انہیں بے چین کرتی رہی، انتقامی جذبہ سر ابھارتا رہا۔ وہ ہر کسی کے سامنے بے چارگی کا سوال لیے کسی امید پر پوچھتے رہے، میں شادی کس سے کروں؟ اماں بیچاری ان کی جدائی اور پھر عبادت الہی میں گم ہو کر رہ گئیں۔ انہیں تو کچھ یاد بھی نہ تھا، اور اگر وہ ذکر چھیڑتے تو ان کے سوالوں کے جواب ہی ان کے پاس نہ تھے، اس لیے معاملے کو انہوں نے جوں کا توں چھوڑ دیا تھا۔ 15 نمبر گلی جس کے کونے پر نانی کا مکان تھا، نانی جو اولاد کو قبر کی گود میں اتار چکنے کے بعد بھی صبر و استقامت سے محلے بھر کی دلجوئی کرتی رہی تھیں۔ کسی کو مایوس لوٹانا تو ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ کسی نے مشورہ مانگا، اس کو عقل کا راستہ دکھایا، کوئی ہاتھ پھیلائے آیا، اس کی مٹھی میں کیا رکھ دیا یہ کسی نے نہ جانا۔ کوئی ہاتھوں سے مدد کی طالب ہوتی تو کوئی سرپرستی کی طلبگار۔ نانی ہر جگہ ہر موقع پر اپنی ذات کا بھرم رکھتی تھی۔ وہ سر اٹھائے اس بڑے سے منقش دروازے کو دیکھتے رہے، جس کا رنگ موسموں کی سختیوں کی نظر ہو چکا تھا۔ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا، اسی لیے دیواروں کا رنگ بھی اڑا اڑا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر وہ کتنی دیر تک قاعدے پر نظر جمائے آموختہ
یاد کیا کرتے تھے۔ ہر روز قمیض پر چونے کے سفید دھبے لگ جاتے تھے اور ہر روز نانی ان کی قمیض کو جھاڑتی تھی اور خفا ہوتی تھی۔ کبھی ان کا کھجور کا موٹی ڈنڈی کا پنکھا بھی پیٹھ پر نقش بنا دیتا۔ ارے بے صبرے، گھنٹہ بھر پہلے آ کر دیوار سے چپک کر سبق یاد کرنے کا تجھے شوق ہے؟ ذرا صبر نہیں، گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں یاد کر لیتا؟ اماں باوا نے چھوڑ رکھا ہے، کسی کو پرواہ نہیں، ایک اکیلا بیٹا جو کہیں آوارہ پھرنے لگے تو میرے سفید چونڈے پر تو راکھ مل جائے گی۔ کبھی وہ بے خیالی میں پوچھ بیٹھتے، چونڈے کیا؟ اور نانی کا پنکھا ان کی سمت لپکتا، وہ پیچھے کو ہدک جاتے۔ سوال تو دیکھو، چونڈے کیا؟ ارے 2-4 برس بعد اپنی ماں کا چونڈا دیکھنا، سفید براق۔ باتوں کا بڑا شوق ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ شربت کی لالچ میں آتا ہے، جانتی ہوں۔ نانی کے اندازے عموماً صحیح ہوتے۔ پیلی شکر کا میٹھا سوندا شربت انہیں وقت سے پہلے ہی 15 نمبر گلی کے منکش دروازوں کے والے گھر کے سامنے لا کھڑا کرتا۔ پنکھے کی موٹی ڈنڈی کا خوف سبق یاد کرنے پر مجبور کرتا۔ آنکھیں کدھر ہیں؟ سبق قاعدے میں لکھا ہے، میرے منہ پر کیوں رے؟ پڑھ دیکھ، ہاں دیدے ہر طرف پھیریں گے سوائے سبق کے۔ ارے یہ ہل کیوں رہا ہے؟ بے چین روح، سبق دہرا، دل کدھر ہے تیرا بتا؟ نانی کی ڈانٹ میں پیار کا عنصر ہوتا، جیسے وہ مذاق کر رہی ہوں۔ اب وہ نانی کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ وہ اب بھی پوچھ لیں گی، دل کدھر ہے تیرا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے زنگ آلود کنڈی دروازے سے بجائی۔ 1 منٹ بعد کانپتی ہوئی آواز انہوں نے سنی، ارے آجا بچے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ وہی دہلیز تھی، وہی آنگن تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا گزرے 6 برسوں میں۔ میں کون؟ نام بتا، دبنگ آواز میں پوچھا تھا۔ وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے قدرے رک کر نام بتایا، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر ہلکی سی آواز آئی، اب آ ہی گیا ہے تو کیا میں واپس بھیجوں گی؟ ارے مجھ گناہگار کرنے کے نت نئے روپ میں شیطان آ جاتا ہے۔ آجا رے بے صبرے۔ وہ اندر آئے۔ کھلے کمرے میں بالکل سامنے کھڑی چارپائی پر نانی یوں تن کر بیٹھی تھی جیسے ملکہ نور جہاں۔ تخت حکومت پر ان کا منقی سا وجود ویسا ہی تھا۔ وہ چوکھٹ پر رک گئے۔ آ جاؤں نانی؟ وہ اپنی بے نور آنکھ میں ٹپٹپانے لگے۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی ہو، شاید آنسو چمکا تھا۔ آ جا، اندر آ۔ وہی پنکھا، وہی ان کا دبلا پتلا جھریوں زدہ ہاتھ، گو کہ جب وہ پڑھانے آتے تھے ان ہاتھوں پر اتنی جھریاں نہیں ہوئی تھیں، مگر جوان بیٹی کی موت کے بعد وہ اچانک بے حد بوڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ پلنگ کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ نانی سرسراتی آواز میں گویا ہوئی۔ دبیر میاں کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ کیا کہیں، کیسے کہیں، معافی مانگیں یا معذرت طلب کریں؟ میں بہت بہت دنوں سے سوچ رہا تھا آنے کے لیے، مگر بس فرصت۔ وہ اماں بھی بیمار تھیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ سچ کیوں نہیں بولتا؟ اب بھی جھوٹ بولے گا میرے سامنے؟ ارے اندھی ہوئی ہوں، بہری نہیں ہوئی ہوں، کان پک گئے ہیں میرے سنتے سنتے۔ دبیر میاں آج فلاں جگہ گئے، آج فلاں لڑکی دیکھی، آج فلاں کی لڑکی دیکھی ہے۔ کر لے شادی کر لے، اب بھی کرے گا نا تو معصوم کا صبر ہی پڑے گا، یاد رکھ۔ میں نانی میں سچ کہتا ہوں۔ وہ ہکلا کر رہ گئے۔ آپ کو بتانا چاہتا تھا، ایسا ہوا کہ… چپ! نانی کے کمزور وجود سے سخت آواز نکلی۔ مجھے بناتا ہے بے صبرا؟ کہاں گیا ڈنڈا؟ ہاں میں نے اب ڈنڈا رکھ لیا ہے، ادھر آ۔ انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑ لیا۔ نانی یقین کرے میرا قصور اتنا نہیں ہے، آپ کو کسی نے بتایا نہ ہوگا۔ میں تو غصے میں تھا۔ پھر غصے میں تجھے میرا گھر بھول گیا؟ بے صبرے، جیسے بچپن میں میٹھا شربت ایک سانس میں چڑھا جاتا تھا۔ ارے تو نے کیا اسے شربت سمجھا تھا؟ اول دن سے تجھے سمجھاتی رہی ہوں کہ نہیں بیٹا، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ صبر سے کام لے کر ہیں؟ بول، بتاتی رہی تھی کہ نہیں، کہہ دے نہیں بنا بدے۔
کہہ دے نہیں بنا دے مجھے جھوٹی. اب تو جو کہے گا مجھے ماننا پڑے گا. میرے پاس کون سی گواہی دھری ہے؟ نانی کی آواز بھرا گئی. آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. دبیر میاں سناٹے میں آ گئے. تو نے بہت برا کیا. میرے اعتماد کو جو دھوکہ دیا وہ تو رہا الگ، اور جو اس معصوم کو بے آس بے مدد چھوڑ کر بھاگا. کیوں کیا تھا پھر اس سے نکاح؟ بول کیوں کیا تھا؟ ارے کیا ہاتھ تھامنے والے یوں بھاگتے ہیں؟ بول. اور اب کر رہا ہے. ہر روز ایک شادی کر لے، پر صبر تو پڑے گا ہی پاک دامن. معصوم کا کیا سمجھا تھا تو نے؟ اب نانی کو جوش آ گیا. وہ ڈنڈے کو ادھر ادھر گھماتی رہیں. دبیر میاں سر جھکائے بیٹھے رہے. وہ نادم اور متاسف سے بیٹھے تھے. شربت کا گلاس تھا. وہ ارے تجھ سے تو یہ بھی تعجب نہ تھا کہ شربت سمجھ کر پیتا اور گلاس ادھر ڈال کر منہ پہنچتا. اپنے گھر کو چل پڑتا. یہی تو کرتا تھا نا بچپن میں. بچپن کی بات مت کریں، بچپن کی بات مت کریں. وہ اور زمانہ تھا. وہ چڑ گئے. ارے بچپن میں جیسا جلد باز اور بے صبرا تھا کیا اب نہیں ہے؟ بول. ماں کو خبر نہ کسی اور کو پتا. چل پڑا جنت کی تلاش میں. ہوں، قدرت نے خوب سزا دی ہے بھکت. ہمیں کیا دیکھنا ہے کہاں ہوتی ہے شادی اور کیسی آتی ہے جورو. دیکھوں گی کیسے بھاگتا ہے سب چھوڑ کر. ہتکڑیاں لگ جائیں گی بیٹا. کوئی ایس صابر دنیا میں نہیں جو چھوڑ دے، معاف کر دے، کرتا رہے انتظار. سمجھا؟ دبیر میاں کے 14 تپک روشن ہو گئے. انتظار؟ کیا وہ میرا انتظار؟ نانی بتائیں. میں نانی. نانی بتائیں. نانی سزا دے مجھے نانی. وہ بےتاب بے قرار ہو گئے. نانی کے سوکھے چھوارے جیسے ہاتھ پکڑ کر بےتابی سے چومنے لگے. نانی، نانی میری نانی مجھے معاف کر دیں. بتا دیں وہ کہاں ہے. ارے ہٹ پڑے. نانی کی آواز میں غصے اور تنبیہ سبھی کچھ تھا. ان کے سوکھے ہاتھوں میں بلا کی طاقت تھی. کبیر میاں کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ چھوٹ گئے. آیا تھا کہیں سے. خوش آمدید. چل ہٹ، میں وضو کرنے جاؤں. نانی. اب دبیر میاں سچ مچ سنجیدہ ہو گئے. نانی بتا دیں، ایمان سے میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، جلد بازی پر. اور وہاں سے آ کر سب سے پہلے میں ادھر ہی گیا تھا تلاش میں. یقین کریں کچھ پتہ نہیں چلا. سنا ہے کہ وہ مکان تو بک گیا. اور مالک کہاں گئے کچھ خبر نہیں. آپ کو تو پتا ہوگا. وہ پھر ہاتھ تھامنے کو بڑھے. دفع ہووے، میری جان سے کیوں چمٹ گیا. آج تک پچھتا رہی ہوں میں، اور خدا نہ کرے کہ پھر پچھتاؤں. بس اب بہت ہولی. دبیر میاں آپ جائیے. ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا. دبیر میاں حواس باختہ سے ہو گئے. نانی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا. ایمان سے آپ بتا دیں. وہ گھگلیا رہا تھا. دغاباز، تیری زبان کا اعتبار کرنے والے کوئی اور ہوں گے. میں بھرپائی. بہت انعام مل گیا مجھے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ تلاش کرتا رہا. ارے ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے. یہ دل والوں کی بات ہے. تم جیسے تھڑولے یوں ہی ادائی توائی پھرو گے اور کچھ نہ ملے گا. دل دکھانے والوں کو سزا تو ملنی چاہیے. نانی بہت سنگ دل ہو گئی تھی. انہیں دبیر میاں کی منت سماجت پسند نہیں آئی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نانی، اگر اب دغا بازی کروں تو میرے منہ پر تھوک دیجیے گا. سچ میں 6 برس در در کی خاک چھان کر آیا تو یہ سوچ کر اب گھر بسا لوں گا. میرے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. ایک مرد کی توہین، اس کے وقار کی توہین. نانی، شاید میرے ساتھ جو ہوا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوا ہوگا. پھر میں غصے میں آگ بگولا ہو گیا. کچھ نظر نہ آیا کہ کیا کروں. اسی لیے اتنے سال باہر گزار دیے. واپس آ کر پھر گھر بسانے کا ارادہ کر لیا. مگر ابھی شام کو میرے ذہن میں آیا شاید یہ ٹھیک نہیں، یک طرفہ کاروائی جائز نہیں، اور یہ کہ قدرت کو شاید منظور نہیں کہ میں نیا گھر بسا کر انتقام کی آگ ٹھنڈی کروں. یہ سچ ہے نانی. اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں اس کا پتہ بتا دیں. میں اس کی ہر خامی، اس کی ہر بدصورتی کو قبول کرتا ہوں کہ شاید یہی نصیب ہے. میں نے سینکڑوں جگہ تو قسمت آزمائی ہے، کہیں بھی بات نہیں بنتی. اب تو یقین آیا آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں. کہیں تو اماں ابا کی ضمانت. بس رہنے دے، ابھی تو نماز کو دیر ہو رہی ہے. اب تم کل آنا.
پھر سے سوچ کر اچھی طرح نفع نقصان سے آگاہ ہو کر اگر کل اسی وقت تک پہنچ گئے تو بتا دوں گی، نہیں تو صبر کر لوں گی کہ ساری زندگی صبر ہی کیا ہے۔ میں نے اجر کی امید میں، اب تم جاؤ۔ نانی نے ڈنڈا پکڑ لیا اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ذرا لڑکھڑائی دبیر میاں نے جلدی سے سہارا دیا۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور سختی سے کہا، میں غیروں کا سہارا نہیں لیتی، میں کسی کے سہارے کے بغیر ہی زندہ ہوں۔ میرے لیے میرے رب کا سہارا بہت ہے۔ دیکھ رہے ہو نا تم، سارے دروازے کھلے ہیں، جو چاہتا ہے کنڈی بجا کر آ جاتا ہے۔ میں معذور ناتوا دن بھر کواڑ کھولنے میں ہی لگی رہوں گی تو رب کی حاضری کب دوں گی؟ نانی ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں، چوکھٹ پر پہنچ کر رک گئیں۔ اب جاؤ میاں، خدا نیک ہدایت دے۔ ساری زندگی یہی دعا کرتی رہی سب کے لیے۔ اس رات دبیر میاں کو نیند نہ آئی، جانے کہاں اڑ گئی تھی۔ گزرے 6 سالوں سے پہلے کے وہ چند دن ان کے حواسوں پر چھائے رہے، روشنی بکھیرتے رہے، راستے اجاڑتے رہے۔ کہاں ان سے غلطی ہوئی کچھ معلوم نہیں۔ اماں سے تو بات ہی نہ ہو سکی۔ کون بتاتا، اماں اپنے میکے گئی تھیں، شاید ماموں کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اکیلے ان کے ساتھ تھے۔ ابا نے کہا تھا اب دونوں وہیں رہنا، مت آنا۔ اماں کو جلال چڑھایا، وہ ماموں کے گھر رہ گئیں۔ وہ شاید عید کا دن تھا، ماموں کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ دبیر میاں کو بہت چاہتے تھے۔ اس دن وہ سب سے مل کر عیدی سے جیب بھر کر کمرے میں جا لیٹے، تبھی کچھ آوازیں سنی۔ ساتھ کے کمرے میں ان کے ماموزاد بہنوں نے سہیلیوں کا میلہ سجا رکھا تھا۔ ایک لڑکی بہت بدصورت تھی، وہ صدا کے حسن پرست انہیں متھلی سی آ گئی۔ گلابی رنگ کے کپڑوں نے اس کی کم صورتی کو مزید بھدا کر دیا تھا۔ چند معقول صورت لڑکیاں تھیں اور پھر ان کی نگاہ ایک چاند چہرے پر جم سی گئی۔ کیا تابنائی تھی، کیسا چگمگاتا روح پھیلا سنہرا حسن تھا۔ گنگا جمنا آنکھیں خیرہ ہوئے جاتی تھیں۔ پیازی رنگ کے کپڑوں میں وہ ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ دبیر میاں کے دل پر عشق کا وار ہو گیا، ایسا ستمگر عشق کہ وہ بے سدھ سے ہو گئے۔ اگلے ہی دن اماں سے حال دل کہہ سنایا۔ اماں تو ابا کی ضد میں سب کچھ کرنے کو تیار تھیں۔ بھتیجیوں کو لے کر جاسوسی کرنے لگیں، کون کون آئی تھی، کس نے کیسے کپڑے پہنے تھے وغیرہ، پھر وہ جان کر مطمئن ہو گئیں۔ سکینہ نے ہنس کر دبیر سے کہا، وہ گلابی سوٹ والی نہ سجے گی؟ دبیر میاں نے انسنا کر دیا۔ اماں نانی کو خط لکھ رہی تھیں، رازداری کی قسم دے کر ابا تک خبر پہنچی تو وہ مار ڈالیں گے۔ بڈر بھی تھا، نانی کا خط آ گیا۔ دبیر میاں کو ہزاروں دعاؤں کی تسبیح پہنا کر بسم اللہ کرنے کی اجازت۔ لڑکی یتیم ہے، بے آس ہے، ثواب کماؤ گے بیٹا، 10 انگلیاں 10 چراغ ہیں، جنت مل جائے گی تمہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی نہ صرف یتیم تھی بلکہ اس کے سرپرست اعلیٰ بھی چند ماہ پہلے وفات پا چکے تھے اور اب وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ خالہ نے اصرار کیا کہ فوراً نکاح کر لیں، چونکہ ان کے والد یہ مکان اپنی نواسی کو دے گئے تھے اور خالہ اس کی تنہائی کے خیال سے رہ رہی تھی۔ اب وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھیں، جبکہ لڑکی پردے اور شریعت کی پابند تھی، کسی کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی گھر اس کی پناہ گاہ تھا۔ اماں کو بھی جلدی تھی، انہیں کوئی بات نامنظور نہ ہوئی۔ اسی روز نکاح ہوا اور دبیر میاں لڑکی کو بیوی بنا کر اس کے ساتھ اس کے مکان کے بھی مالک ہو گئے۔ اماں تو شادی کر کے ماموں کے گھر چلی گئی تھیں، خالہ سامان باندھنے لگ گئی تھی۔ دبیر میاں کو کسی کی خبر نہ تھی۔ وہ اس ہوش ربا حسن کی دید کی تمنا لیے حجلہ عروسی میں داخل ہوئے۔ دلہن سر سے پیر تک روایتی لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ بےتاب تمنا لیے اس کے قریب جا پہنچے، وہ اور بھی دوپٹے میں لپٹ گئی۔ انہیں جلوائے بے حجابی کا اصرار، ادھر سے خوف زدہ تکرار، نہیں نہیں ہم پردہ کرتے ہیں، از برائے خدا آپ یہاں سے چلے جائیں، ڈر لگتا ہے، ورنہ نانا ابا کی روح تڑپ جائے گی۔ نہیں، منہ نہیں دکھا سکتے، ہم پردہ کرتے ہیں، آپ جائیے۔
آپ جائیے، پرے ہٹیے۔ ادھر ان کی بےتابی، ادھر سے انکار مسلسل۔ دبیر میاں ہانپ گئے۔ کہیں کوئی روزن نہیں، کوئی دڑار نہیں، کوئی جھروکا نہیں، ایک جھلک تو دور کی بات تھی، انہیں ایک بال بھی نظر نہ آیا۔ لڑکی دبی زبان سے مزاحمت کر رہی تھی، کمزور ہاتھوں سے ان کے حملے روک رہی تھی۔ 17 سال کی الڑ کمزور ناتواں لڑکی کے نازک ہاتھوں میں بلا کی قوت تھی۔ دبیر میاں کی ساری کوششیں ضائع گئیں۔ وہ مردانگی کے غرور میں چور، جوں جوں طاقت آزماتے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کو پیچھے دھکیلتی رہی۔ دھمکیوں کا بھی اثر نہ ہوا۔ جائیے، ہاں آپ الگ ہٹیے، خالہ اماں سن لیں گی۔ اف، ہم پردہ کرتے ہیں، ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ دبیر میاں پر اس پردے کی تکرار نے دیوانگی طاری کر دی تھی۔ پھر ایک خیال چھن سے ذہن میں روشنی پھیلانے لگا۔ سکینہ نے کہا تھا گلابی سوٹ والی سجے گی۔ وہ ہنسی تھی کیا؟ کیا اس وقت تو انہوں نے غور نہیں کیا تھا، اب یاد آیا تو کیا گلابی سوٹ والی وہ بد ہیبت بس صورت لڑکی اماں نے ابا کی ضد میں کیا وہ اسی لیے پردہ پوشی پر مصر ہے؟ ایک لمحے کے لیے ان پر ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ ایسی زندگی، ایسی رسوائی، ایسی آتش زیرپا ہو کر وہ اس پر برس پڑے۔ دھوکے باز، فریبی، نفرت کا اظہار، سبھی کچھ کہہ کر گھر سے نکل کر یوں بڑگٹ دوڑے جیسے کتنی بلائیں تعاقب میں تھیں۔ اسٹیشن آ کر سوچنے لگے کہاں جائیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کراچی پہنچ گئے۔ خالی ہاتھ تن کے کپڑوں کے ساتھ آئے تھے۔ اتفاقاً ایک دوست کا خیال آ گیا اور پھر انہوں نے کوئی کہانی گھڑ کر اسے مطمئن کیا، اور پھر ایک تکلیف دہ مشقت بھری زندگی کے ہمر کارب ہو گئی۔ کچھ دن بعد انہیں اماں ابا کی یاد آئی، مگر سب بیکار تھا۔ وہ اس بد ہیبت لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا کہ ابا آ کر اماں کو ساتھ لے گئے۔ غالباً اماں نے دبیر میاں کی گمشدگی کی اطلاع ابا کو دی ہوگی، مگر انہوں نے اس نکاح کے بارے میں زبان بند ہی رکھی۔ جہاں سے دبیر میاں کو گھر کی خبریں مل رہی تھیں، ان میں ان کی شادی کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اماں چھپا گئیں۔ ایک راز کی پرورش بہت مشکل ہوتی ہے۔ اماں کو ایک ہی غم نہ تھا، بیٹے کی گمشدگی کے علاوہ بہو کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش بھی ان کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ شاید اسی لیے ان پر بے حد اثر تھا۔ وہ رو رو کر آنکھوں کی دشمن بن گئی تھیں۔ پچھتاوا بھی ہوگا دبیر میاں اپنے والدین کی خیر خبر رکھتے۔ اس دشمن کی انہیں کچھ خبر نہ تھی جس نے انہیں بن باز جھیلنے پر مجبور کیا تھا۔ دوست کی وساعت سے مڈل ایسٹ جا پہنچے، خیال تھا کہ گزری ہوئی تکلیف وہ یادیں بھلا کر نئے انسان بن کر وطن لوٹیں گے، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ وطن کی مٹی پر پیر رکھتے ہی سب حادثے ذہن کی اسکرین پر نمایاں ہو گئے۔ مصروفیت نے وقت کی کمی نے اتنا موقع ہی نہ دیا تھا کہ ترتیب سے کچھ یاد کرتے۔ مدت گزر گئی تھی، لیکن وطن آتے ہی جیسے کسی نے فلم کی ریل چلا دی۔ گھر پہنچنے سے پہلے اپنی نام نہاد سسرال گئے۔ سوچا تھا پہلے اس کی شکل دیکھوں گا اور پھر جیسے اس نے ذلیل کر کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا ویسے ہی اسے طلاق دے کر ذلیل کر دوں گا۔ اب یہ تو خدا ہی جانے کہ ساکے معاملے میں ہر جگہ انہیں ناکامی کیوں ہوتی رہی۔ ماموں کے گھر گئے تو معلوم ہوا وہ تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جا چکے۔ سب لڑکیوں کی شادی ہو گئی۔ تھوڑا سا آرام کر کے سسرال پہنچے، مگر وہاں نئے چہرے نظر آئے۔ پتہ چلا 2 سال پہلے مکان خریدا ہے۔ پرانے مالکان کہاں گئے اس بارے میں لا علم ہے۔ ہاتھ جھلاتے واپس آ گئے۔ کوئی ماموزاد بہن قریب نہ تھی کہ کسی طرح اس سے معلومات حاصل کرتے یا اس شعلہ جوالا کا پتہ لگاتے جو ایک جھلک دکھا کر ہوش و خرد لوٹ لے گئی تھی۔ آج تک اس کی آنکھوں میں اس پری جمال کا نظارہ اسی طرح تازہ تھا جیسے ابھی چند منٹ پہلے کی بات ہو۔ اسی وجہ سے انہیں ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہ آ سکی۔ اس کا اشر اشیر بھی تو کہیں نہیں ملا۔ گھر واپس آ کر اماں کا حال دیکھا
تو دل کرا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں تو بیٹے کی دید کی پیاسی تھیں۔ آنسو بہا بہا کر انہوں نے روشنی بھی کھو دی تھی۔ وہ تو علاج سے درست ہو گئی، مگر 6 برسوں کی جدائی نے ماں کے دل پر جو زخم ڈال دیے تھے، ذہن میں جو تلاتم برپا کیے تھے، راز کی پردہ پوشی نے جس طرح ان کے اعصاب پر بوجھ ڈالا تھا، بیٹے سے مل کر اس کے وجود کا یقین کر لیا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی میں جو زندگی کے معمولات بنا لیے تھے، ابھی تک وہ ان پر کاربند تھیں۔ تمام دن نماز، وظائف، تلاوت، اسی لیے ایک بار بھی کسی کے سامنے تو درکنا، تنہائی میں بھی پوچھ نہ سکیں، بیٹا میری بہو کہاں ہے؟ سلومی نام کے ذکر پر اچانک انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ ان کی منکوہا نانی کی رشتہ دار تھی۔ انہوں نے ایک دعاؤں سے لبریز خط ان کے نام بھیجا تھا۔ انہی سے اماں نے اس رشتے کی اجازت طلب کی تھی، اسی لیے وہ دوڑے دوڑے نانی کے دروازے تک جا پہنچے تھے۔ اب ان کی آزمائش تھی، وہ نانی کی رشتہ دار لڑکی سے رشتہ جوڑیں یا اسے آزاد کر دیں۔ بہت سوچنے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ ایک حسین و جمیل شریک حیات کی تمنا بھی انہیں ورگلاتی رہی کہ ابھی کل ہی تو اثر سلطانہ کہہ رہی تھی، آپ کی بیوی اپنے لیے چاہیے تو میں کئی لڑکیاں اور بھی دکھا سکتی ہوں، حسین و جمیل، اور اگر اماں جان کی خدمت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے شادی کرنا ہے تو کسی غریب کی لڑکی تلاش کریں جو اپنے برتر خاندان کے فخر کے ساتھ آنگن میں نہ اترے بلکہ کسی مقصد کو حاصل زندگی بنا کر آئے۔ بھائی میاں جو کچھ کرنا ہے جلد کریں، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ خوشنودی کا لفظ ان کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا۔ اماں کی خوشنودی تو شاید اسی جگہ ہوگی جہاں کے لیے انہوں نے نانی سے اجازت طلب کی تھی۔ اب وہ خاموش کیوں تھیں؟ عبادت سے فارغ ہو کر ہر قسم کی گفتگو کرتی تھیں، سوائے دبیر میاں کے مستقبل کے۔ فجر کے وقت انہوں نے اماں کو باہر سربا سجود دیکھا اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ماں جس نے ان کو پیوں چلنا سکھایا، پھر سر پر سائبان کی طرح تنی رہیں، انہوں نے اس عظیم ماں کو کوئی خوشی تو نہ دی کہ ماں کے کمزور جسم اور ناتواں وجود نے بے غرضی اور ایثار کا ایک نیا سبق سکھایا۔ میں اماں کے لیے گھر بساؤں گا، انہوں نے عزم کیا۔ ان کی خوشنودی ہی اب میری زندگی کا مقصد ہوگی۔ تو نانی، یہ ہے قصہ مختصر۔ آپ کی اس رشتہ دار لڑکی نے مجھے آپے سے باہر کر دیا۔ بھلا آپ بتائیے، کسی دولہا سے نئی دلہن ہاتھا پائی کرے اور زبان چلاتی رہے کہ میں پردہ کرتی ہوں، تم باہر جاؤ ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گی، تو دلہا غصے سے پاگل نہ ہو تو کیا کرے؟ مرد کی بھی ایک آن ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اس کا فخر ہوتا ہے، وہ بیوی سے تابع داری کی توقع کرتا ہے، نہ کہ مقابلہ۔ دبیر میاں بڑی دیر سے نانی کے پاس بیٹھے اپنی داستان غم سنا رہے تھے، وہ داستان جو اب سے پہلے انہوں نے کسی کو نہیں سنائی تھی، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اور ایک چیز عقل ہوتی ہے، ہوش ہوتا ہے، صبر اور ضبط ہوتا ہے۔ نانی ترکی با ترکی بولی، وہ تو تمہارے پاس موجود نہ تھا، پھر کاہے کا فخر اور کیسی آن بان؟ مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے اپنی ہیرا سی بچی اس کوڑ مغز کے سر کیوں چھپکی؟ چھپکی کا مطلب؟ وہ بدیانی میں پوچھ بیٹھے اور جواب میں پنکھے کی ڈنڈی سر پر آ کر لگی۔ مطلب پوچھتا ہے؟ ارے آج تک کسی نے تجھ سے پوچھا ہے کہ میاں اس بے خطا بے قصور کو کس کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے؟ بول، پوچھا کسی نے؟ اس کی کیا خطا تھی؟ ارے بے صبرے، ذرا سا صبر تو کرتا، ایک دن تو گزارتا، تو نے تو شربت کے گھونٹ۔ آہا نانی، دبیر میاں بات ٹالتے ہوئے چہکے، وہ شربت تو پلوائیے، بچپن سے جس کا ترسا ہوا ہوں۔ اور ہاں نانی،
سنا ہے آپ کے گھر کوئی لڑکی وڑکی آئی ہے؟ شربت کے ذکر پر نانی نے منہ پھلا لیا تھا، مگر ان کے اگلے جملے نے چونکا دیا۔ اینک کے پیچھے سے انہوں نے انہیں گھورا۔ لڑکی؟ یہ کس نے کہا؟ وہ سلومی جو ہے نا۔ ارے تیز ترار لڑکی ہے، نانی کیا زبان چلتی ہے، اسی نے بتایا۔ اچھا، اب آنے دو۔ وہ ذرا صبر نہیں آج کل کی نسل میں، تو جسے دیکھو اگلی پچھلی اگلنے پر آمادہ۔ سلومی آئے ذرا، ڈنڈے سے خبر نہ لی ہو تو، وہ کہہ رہی تھیں۔ دبیر میاں نے قدرے جھجک کر کہا، آپ اسے دیکھ لیں، شاید سہرے کے پھول وہیں کھل جائیں۔ نانی اچھل پڑی۔ کیا کہا؟ پھر کیا خیال ہے؟ کس ارادے سے آئے ہو میاں؟ آیا ہوں اسی ارادے سے کہ پرانے رشتے جوڑنا ہی بہتر ہے، اماں کی خوشنودی کے لیے۔ وہ بیچارگی سے بولے، اپنے آپ سے عہد کر لیا ہے کہ قائم رہے گا ارادے پر۔ کہیں کسی حسین لڑکی کو دیکھ کر دل تو پھسل نہ جائے گا۔ دیکھ، میں کہے دیتی ہوں، ابھی سے سوچ ووچ لے بات کو۔ وہ نانی اماں کے تجزیے پر شرما گئے۔ توبہ توبہ نانی، میں کوئی دل پھینک ہوں؟ بس ذرا حسن پرست ہوں۔ اچھا رنگ، خوشنما پھول کسے پسند نہیں آتا، لیکن جب وہ اپنی قسمت میں ہو، اپنے اختیار میں ہو، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ نانی وہ شربت اور وہ اس کا پتہ نشان، اور پہلے عہد کر پھر شربت پلواؤں گی، نادیدہ نہ ہو تو۔ نانی کے لہجے میں پیار تھا۔ عہد تو خدا رسول سے کر چکا ہوں، اب اور کیا کروں گا؟ اسی عہد کی خاطر تو چلا آیا ہوں۔ آپ کی کچہری میں یہ دوسری پیشی ہے، اب تو فیصلہ کر دیں۔ لہجے کی لجاہت نے نانی کو پگھلا دیا۔ انہوں نے ایک ثانیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پکار کر بولی، ارے بیٹی شکو، تاک پر شکر کی بڑنی رکھی ہے، ذرا شربت کھول کر لائیو، برف ڈال دینا۔ نانی، یہ کون ہے؟ یہی تو ہے وہ جس کے لیے میں نے بن باز کاٹا۔ نانی بتائیے۔ این؟ کون؟ کس کا کہہ رہا ہے؟ نانی چونک گئی۔ یہی جو شربت لائی تھی، یہی تو ہے وہ جس کو دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہ بدحواس ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھ میاں، ابھی عہد کر چکا تھا کہ پرانا رشتہ جوڑنا بہتر ہے، اب پھر سے پھسل گیا، اسی لیے میں نے کہا تھا عہد کر لے، بات کو کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ ہے تیرا دین ایمان۔ ہر پھول سونگھنے کے لیے نہیں ہوتا میاں، سوائے اس کے جو اپنے لیے ہو۔ میں مر جاؤں گا نانی، سچ مر جاؤں گا۔ آپ نہ بتاتی، اسے نہ دکھاتی مجھے تو میں صبر سے اپنی قسمت سمجھ کر آپ کی اس رشتہ دار لڑکی کے ساتھ نبھا کر لیتا، چاہے وہ کتنی بدصورت ہوتی، چاہے وہ لنگڑی لولی ہوتی، مگر اب وہ رونے لگے۔ ہچکیوں سے ان کا بدن لرزنے لگا۔ نانی کے پلنگ کی پٹی پر سر مار مار کر بلکنے لگے۔ نانی، یہ کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بتائیے، یہ کون ہے؟ یہ شکو کون ہے نانی؟ اچھا اب ڈرامہ بند کر۔ نانی ہنس پڑی۔ دبیر میاں چونک گئے۔ نانی کے لہجے میں پیار تھا، خوشی تھی، فتح تھی۔ اٹھ اور ماتم کر اپنی عقل پر۔ یہ ہے کہ میری پوتی شوقیہ، تیری منکوہا رافعہ، آیا سمجھ میں؟ میرا رکھا ہوا نام شوقیہ ہے، نانا نے رافعہ رکھا تھا۔ ارے وہ نانا جو تھے اس کے بڑے سخت تھے، پردے کے، شریعت کے پابند، لیکن جب اس کی نانی بھی مر گئیں تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ لڑکی کے حسن نے ڈرا دیا انہیں۔ وہ اپنی سختی کے بہانے اسے سب سے چھپانے لگے کہ کہیں معصوم بھورے میں پلی ہوئی لڑکی کو کوئی بہکا نہ دے۔ عورتوں سے بھی پردہ، بچوں سے بھی۔ مرد تو اس بیچاری نے نام ہی سنا تھا، گھر میں نانا کے سوا کسی مرد کو دیکھ نہ سکی۔ نانا نے ڈرا ڈرا کر اسے مرد سے خوفزدہ کر دیا تھا، نگاہ کا احساس دلا کر، رسوائی کا ڈر اور وعدے دے کر۔ اور ستم یہ ہوا کہ شادی کے وقت کسی نے اسے یہ تک نہ بتایا کہ شوہر وہ مرد نہیں جس سے پردہ کیا جائے۔ سنا تو نے بے صبرے؟ اگر ذرا صبر کر لیتا، اگلے دن ماں کو ہی بتا دیتا۔ ارے تو نے تو ماں کا صبر سمیٹا ہے، بیوی کا صبر سمیٹا۔ بول، اب کتنی سزا دی جائے تجھے؟
मुझ बूढ़ी को भी रुसवा करके छोड़ा। हाय, मेरी बच्ची ने कैसा कैसा सब्र किया, कैसे इंतजार में दिन गुजारे, ये ना पूछ। और अपनी माँ को तूने कितना रुलाया, कितना सताया, इसका कफारा तू दे। जिंदगी भर उस माँ की खिदमत करेगा तब भी कफारा अदा ना होगा। उसने कैसे सब्र के साथ ममता को उम्मीद के दिए की लौ की तरह हथेली की आड़ में रखा। नानी बोले जा रही थी और वो सुने जा रहे थे। अब उनका पत्थर बदन शीशे का हो गया। नानी के लफ्ज उनके शीशे जिस्म पर कंकर पत्थर बनकर लग रहे थे और वो किरची किरची हुए जा रहे थे। मेरी बच्ची को तो आज तक किसी औरत या लड़की ने भी बेहिजाब नहीं देखा। वो सलोमी भी तेरी तरह उसके साथ कुश्ती लड़कर गई कि शक्ल दिखा दे, पर उसने कसम खा ली थी कि अब ये रूप उसके लिए ही नकाब से बाहर आएगा, जिसको ना तजर्बेकारी और कम अकली के सबब, कम सनी की मासूमियत और खौफ की बदौलत हाथ आए खजाने की तरह खो बैठी थी। उस दिन से किसी जी रूह ने भी उसका रूप नहीं देखा। आज तेरे सिवा, अरे बेअकल, तूने सजा सही है तो उसने भी अपनी गलती की सजा भुगती है, कुफारा देती रही है। दुनिया की हर नेमत से किनारा कश होकर सूरज ने भी उसे बेपर्दा नहीं देखा, चांद भी उसे ना देख सका। बेसब्रे, मेरी ये बच्ची बड़ी सब्र वाली है। नानी बोले जा रही थी, मगर दबीर मियाँ कब सुन रहे थे। उनके कान तो उन आहटों की जानिब निगरा थे, ऐन उनकी पुश्त पर जो जो कुछ फासले पर आ रही थी। शक्कों के कदमों की छाप, सुरीली और गुनगुनाती आवाज, कदमों की छाप ने उसके दिल को आबाद कर दिया था।